برطانوی حکومت کی جانب سے مسافروں کے لیے کرونا وائرس کے باعث جاری کیے جانے والے نئے احکامات پر عمل درآمد۔ پروازوں کے ذریعے برطانیہ پہنچنے والے مسافروں کو 14 دن کے لیے قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ تفصیلات شفا نقوی کی رپورٹ میں۔ برطانیہ میں باہر سے آنے والے مسافروں کو حکومتی ہدایات کے مطابق 14 دن کے لیے الگ رکھنے پر عمل شروع ہو گیا۔ نیدرلینڈ کے شہر اندوون سے لندن کے ایئرپورٹ پر پہنچنے والے مسافروں کو طبی معائنے کے بعد کرنٹین کر دیا گیا۔ مسافروں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جہاز سے ایئرپورٹ لانے والی بس میں سماجی فاصلے کا خیال بالکل بھی نہیں رکھا گیا۔ I think the problem here is it's from here to home I'm going to use a public transport. So if I'm a carrier now, then how would they control it? How would you know if I've spread it to anyone else? So there's no track of that at all. Informed that you need to fulfill online form before you come here. I've seen maybe 5 people who came. The rest they didn't do it. So that will delay the time that they'll pass it. And we are lucky that there are not many people traveling, but meanwhile, if there are more, this will be a problem. حکومتی احکامات کے مطابق برطانیہ آنے سے پہلے آن لائن فارم پر کرنا ہوگا، جس میں مسافر کو اپنے سفر سے متعلق بنیادی معلومات درج کرنا ہوں گی۔ فارم میں قرنطینہ کے بارے میں بھی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ مشتبہ افراد کو گورنمنٹ کی جانب سے دائر کردہ احکامات کے مطابق سیلف آئسولیشن میں رکھا جائے گا، جس کے اخراجات بھی مسافر کو خود ادا کرنا ہوں گے۔ کھانے پینے کی ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے بھی لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ اپنی ذاتی ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا ہوگا۔ ماسکو میئر سرگئی سوبیانن کا لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان۔ آج سے عوامی نقل و حمل کے لیے QR کوڈ پاسز کی پابندی بھی ختم کر دی گئی۔ ہیئر ڈریسرز، ہیلتھ کلینک، فوڈ سٹوڈیو، سینما گھر اور ریکارڈنگ سٹوڈیو، تھیٹرز، سرکس اور کانسرٹ ہالز بھی آج سے کھلے رہیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں شاہد گھمن کے رپورٹ میں۔ 16 جون سے رینٹ سروسز، آؤٹ ڈور ٹیرس ڈائننگ، عجائب گھر، نمائشی ہالز، لائبریریز، چڑیا گھر، ریل اسٹیٹ، اشتہارات کے دفاتر، مشاورتی ایجنسیاں، ڈینٹل کلینک کھولے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 23 جون سے انڈور ڈائننگ، فٹنس جم، سوئمنگ پولز، عوامی کھیلیں اور دیگر تفریحی سہولیات کھول دی جائیں گی۔ تاہم رہائشیوں کو ابھی بھی عوامی عمارات میں ماسک اور دستانے پہننے پر سختی سے عمل کرنا ہوگا، جبکہ تمام افراد کو ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ 1.5 میٹر برقرار رکھنا ہوگا۔ دوسری جانب روسی وزیر اعظم میخائیل میشوستین نے کہا ہے کہ روس کے شہری اب رشتہ داروں کی دیکھ بھال، علاج، ملازمت اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ممالک جا سکیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کو بہت سی اپیلیں موصول ہوئی ہیں اور اس لیے پہلے سے عائد پابندیوں کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ روسی وزیر اعظم نے کہا کہ غیر ملکی بھی طبی مقاصد کے لیے روس میں داخل ہو سکیں گے۔ شاہد گھمن، 92 نیوز، ماسکو، روس۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت UAE میں ویڈیو کانفرنس کا انعقاد۔ UAE میں پھنسے پاکستانیوں کو درپیش مشکلات کا حل اور ان کو وطن واپس لانے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو کرونا وائرس کی وجہ سے معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کی مدد کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میدان میں آ گئے۔ UAE سمیت مڈل ایسٹ میں پھنسے پاکستانیوں اور ان کو درپیش مسائل کی آگاہی کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت ویڈیو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سفیر پاکستان غلام دستگیر خان نے پاکستانیوں کو پیش آنے والے مسائل پر بریفنگ دی۔ شاہ محمود قریشی نے یہ اعلان کیا کہ جن پاکستانیوں کے پاس پیسے نہیں، ان کے ٹکٹوں کے انتظام بھی حکومت پاکستان کرے گی، اور UAE میں قائم سفارت خانے کو ان پاکستانیوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ دنیا بدل گئی ہے اور ہماری ایمبیسی سے پاکستانیوں کی توقعات بدل گئی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے کنٹریبیوٹرز ہیں، اور صحیح سمجھتے ہیں۔ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے اس تصور میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو سہارا دیتے ہیں، ہم پاکستان کی وکالت کرتے ہیں، ہم ہر آڑے وقت میں جب پاکستان میں کبھی فلڈ آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ کے لیے ہمیں کال کی جاتی ہے تو ہم پیچھے نہیں رہتے، اور وہ سچے ہیں۔
बिल्कुल ओवरसीज पाकिस्तानी बेपनाह उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के साबिक सदर अहमद शेखानी, मौजूदा सदर इकबाल दाऊद और शबीर मर्चेंट, कामरान अहमद रियाज, अबूधाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बोर्ड मेंबर खान जमान सरवर, मसीही कम्युनिटी के रहनुमा जान कादिर, PTI दुबई के सदर चौधरी जावेद इकबाल समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरकर्दा शख्सियात ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पेश की, जिन्हें शुरका ने खूब सराहा। इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि रिपेट्रिएशन के जो है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्लाइट की ज़रूरत है और इस वक्त 70-80 हज़ार से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं। कॉन्सुलेट और एम्बेसी अपने लिहाज से अपने रिसोर्सेज के हवाले से जितना काम कर सकती है उतना काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ महदूद वसाइल में जो है वो आवाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और मिनी क्राइसिस डेवलप हो चुका है यहाँ पर। तो मेरी इस फोरम की तवज्जो से आपसे गुजारिश है कि जो है वो आप रिपेट्रिएशन की जो फ़्लाइट्स हैं उसको बढ़ाने के लिए प्लीज़ जो है वो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री को और जो मिनिस्ट्री फॉर एविएशन है उसको प्रेशराइज करें कि वो जल्द अज जल्द फ़्लाइट्स बढ़ाएं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के साबिक सदर अहमद शेखानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को बताया कि UAE में इन पाकिस्तानियों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लिहाजा यहाँ परवाज़ों को बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के साबिक सदर राजा सरफराज अहमद की जानिब से दी गई तजावीज़ को सराहा। सैयद मुदस्सर खशनूद, मुत्तहिदा अरब अमारात, दुबई। उधर सऊदी अरब में कौमी एयरलाइन की 3 खुसूसी परवाजें 530 मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान रवाना हो गईं। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफीर और दीगर सफारती अमले ने मुसाफिरों को रवाना किया। तफसीलात उमैर अली की रिपोर्ट में। सऊदी अरब से कौमी एयरलाइन के खसूसी परवाज़ों के जरिए पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। दारुल हुकूमत रियाद से लाहौर के लिए कौमी एयरलाइन की खसूसी परवाज से 250 मुसाफिर, जबकि दमाम और रियाद से मुल्तान के लिए 2 परवाजें 280 मुसाफिरों को लेकर वतन वापस रवाना हुई। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफीर राजा अली इजाज ने कहा कि सफारत खाना पाकिस्तान मुसाफिरों को वतन वापस भिजवाने के तमाम इक़दाम कर रहा है। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी मुसाफिरों को वतन वापस रवाना किया जा सके। 3 फ्लाइटें हैं जी। एक इस वक्त जो दोपहर को इंशाल्लाह 2:30 बजे के करीब 250 पैसेंजर्स का जो एयरक्राफ्ट है, जो बड़ा जहाज़ है, वो इंशाल्लाह टेक ऑफ करेगा लाहौर के लिए और उसमें 6 मैयतें भी हैं। और इसके अलावा 2 छोटे जहाज़ हैं 140 के कैपेसिटी के, जो एक रियाद से उड़ेगा इंशाल्लाह मुल्तान के लिए और दूसरा दमाम से जाएगा, वो भी मुल्तान के लिए 140 की कैपेसिटी वाला। इस मौके पर उनका कहना था कि डिप्लोमेटिक एरिया के बाहर पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद के इकट्ठा हो जाने से मामलात खराब हो रहे हैं। मुमकिन है कि सऊदी हुकूमत इसका नोटिस ले, इसलिए ज़रूरी है कि सफारत खाना पाकिस्तान आने वाले अफराद कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। जितने पाकिस्तानी भाई आते हैं सफारत में, वो थोड़ी सी हिफाजती तदाबीर को सामने रखें, ग्लव्स पहने, सोशल डिस्टेंसिंग जो है, जो थोड़ा सा आपस में जो आपने डिस्टेंस रखना है दूसरे भाई के साथ, उसको बरकरार रखें और माउथ यानी फेस को कवर करें जी। ये बहुत ज़रूरी है ताकि ये हमारी जो हजूम खड़ा हो रहा है सफारत के बाहर और DQ के बाहर, इसको सऊदी हुकाम भी देख रहे हैं। और मुझे थोड़ा सा डर रहता है कि अगर किसी ने इस चीज़ का सख्ती से नोटिस ले लिया तो शायद फिर ये हजूम जो है इसको ये कंट्रोल करना शुरू कर दें। दोनों परवाज़ों में 6 पाकिस्तानियों की मैयतें भी वतन वापस भिजवाई गईं। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की जर्मन सदर से मुलाकात में डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने सफारती असनाद पेश करके सफ़ीर पाकिस्तान की जिम्मेदारियां संभाल लीं। सफारती असनाद पेश करने की तकरीब सदारती महल में मुनक्किद हुई। मिर्जा रोहेल बेग की रिपोर्ट। जर्मनी में पाकिस्तान के नए सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने जर्मन सदर फ्रांक वाल्टर स्टाइनमायर को अपनी सफारती असनाद पेश करके जर्मनी में सफारती जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। सफारती असनाद पेश करने की तकरीब सदारती महल में मुनक्किद की गई। इस दौरान कोरोना वायरस की वजह से हिफाजती तदाबीर का ख्याल रखा गया। सफ़ीर पाकिस्तान ने जर्मन सदर को सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से नेक ख्वाहिशात के पैगामात पहुँचाए। इस हवाले से एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की, जिसके मुताबिक जर्मन सदर ने सफ़ीर पाकिस्तान का खैर मकदम किया और पाक जर्मन तल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़म जाहिर किया। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने उम्मीद जाहिर की कि इनका सफारती दौर पाक जर्मन तल्लुकात को ठोस बुनियादों पर उस्तवार करने में मददगार साबित होगा। डॉक्टर मोहम्मद फैसल गुज़श्ता माह से जर्मनी में मौजूद हैं, ताहम इनकी सफारती इसनाद पेश करने की तकरीब कोरोना वायरस की वजह से ताखीर का शिकार हुई। तकरीब में डॉक्टर मोहम्मद फैसल की अहलिया ने भी शिरकत की। अमेरिका में पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले सियाहफाम जॉर्ज फ्लॉयड के हक में स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की।
شاہد میر کی رپورٹ۔ دنیا بھر کی طرح اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو کے جارج اسکوائر میں بھی امریکہ میں سیاہ فام کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی اور سیاہ فام کمیونٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کی۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے BLM تحریک کے نمائندوں نے کہا کہ دنیا میں اب نسلی تعصب کی کوئی جگہ نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت یا برتری حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی قسم کی رنگ و نسل کے حوالے سے فرق کو برداشت کیا جائے گا۔ مظاہرے میں برطانوی اسکاٹش افراد کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی اور قتل کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ دل میں پاکستان کی خدمت کا جذبہ ہو تو بہت بڑی ٹیم کی ضرورت ہے اور نہ ہی بہت بڑے بجٹ کی۔ سعدیہ بابر جو ہر سال غیر ملکیوں کو پاکستان لے جا کر ارض پاک کے حسین مناظر اور پاکستان کا مثبت چہرہ متعارف کروا رہی ہیں، وہ اس وقت بیورو چیف UK غلام حسین آبان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں۔ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت لنڈن میں سعدیہ بابر صاحبہ موجود ہیں، جو کہ پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے تقریباً 2 سال سے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کا جو مثبت امیج ہے، مثبت چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے لایا جائے۔ اور چونکہ جو کافی بین الاقوامی کمپنیاں ہیں وہ دوسرے ڈیسٹینیشن کے لیے جو ہے وہ ٹورزم کو کافی فروغ کر رہی ہیں، لیکن پاکستان کے لیے جو سعدیہ بابر ہیں انہوں نے اپنی کمپنی بھی بنائی ہوئی ہے۔ یہ واحد کمپنی ہے جو پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کر رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے پاکستان کے اندر جو ٹیررزم تھا وہ ٹورزم میں تبدیل ہو رہا ہے، تو پاکستان کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں پاکستان کے حسین مقامات دیکھنے کے لیے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ سعدیہ بتائیں کہ آپ نے یہ مشن شروع کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ میرے 3 وجود تھے۔ سب سے پہلے جب میں نے اپنی کمپنی ایکسپیرینس پاکستان کا کھولا تھا، میں ماں ہوں، میرے 3 بچے ہیں۔ میں یہاں 5 سال میں نے پاکستان میں گزارے ہیں، مگر تقریباً کافی عرصہ میں نے یہاں پہ رہی ہوں۔ یہاں پہ رہ کے میں نے مارکیٹنگ میں بہت کام کیا اپنے یونیلیور کو کے ساتھ، مگر میں چاہ رہی تھی کہ اب جو میں نے سارا اپنا جو سیکھا ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے، اور امریکن برانڈز، یورپین برانڈز کو، کہ میں اب جو سب سے قریبی میرا برانڈ ہے جو پاکستان ہے، میں اس کو پروموٹ کروں۔ میرے لیے پروموشن اس لیے ضروری تھا کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ جو نسل ہے، جو 3ری 4تھی جنریشن ہے، ان کا تصور جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں بہت خراب ہے۔ آپ نے کوئی ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے کہ ہر سال جو ہے وہ کتنے لوگوں کو پاکستان لے کے جانا ہے، یا آپ کو کوئی سپورٹ بھی ملتی ہے پاکستان ہائی کمیشن سے یا کسی اور گورنمنٹل انسٹیٹیوٹ سے؟ نہیں، میں انفارچونیٹلی یہ فی الحال میرا مطلب اکیلا پروجیکٹ ہے۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ میں ہائی کمیشن والوں کو بھی انگیج کروں، گورنمنٹ والوں میں، مگر کوئی نہ کوئی وجہ، کسی نہ کسی وجہ انفارچونیٹلی وہ کمٹمنٹ نہیں ملی ہے۔ کچھ ڈیلز بنائی ہوئی ہیں جس کو آپ پروموٹ کر رہی ہیں تاکہ؟ اچھا، نہیں، میرا اپروچ ڈفرینٹ ہے۔ ڈیل پیکیجز سے میرے یہ مراد ہے، یہ اب بھی جو ہے جو ایکسپیرینشیل ہالیڈے ٹرینڈ ہے وہ 150 بلین پاؤنڈس کی ہے، اس کی 9% گروتھ پروجیکشن ہے۔ اس میں پاکستان کا بھی کوئی پیکیجز نہیں ہے۔ انڈیا کے ہے، یوگا ریٹریٹ ہو گیا، شری لنکا کے ہیں۔ ابھی ہمارے ملک میں سوائے میری کمپنی میں کوئی بھی یوگا نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی گولف نہیں جا سکتا ہے، فوڈ ٹورز نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرا جو اپروچ ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے کہ ٹھیک ہے، نیچرز خوبصورتی ایک طرف ہے، مگر ان کا جو تصور ہے ہمارے لوگوں کے بارے میں کہ جی ہم لوگ بہت بیکورڈز ہیں، وہ میں دکھانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی ایسی چیزیں ہیں، گولفنگ، یوگا ہو گئی، ایک کلاس ہے جو اس طرح کی لائف سٹائل رہتی ہے جو ان کو نہیں پتہ ہے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو ہماری 3rd 4th جنریشن جو پاکستان جن کا ہے کہ کیونکہ میں کافی لوگوں سے بات چیت کرتی ہوں، خاص کر 4th جنریشن سے، جو ان کو میں پوچھا پاکستان کب گئے ہیں تو وہ کہتے کبھی نہیں گئے ہیں۔ میں اکثر پوچھے کیوں نہیں گئے ہیں، کہتے کیونکہ ہمارے والے پہ رشتہ دار نہیں ہیں اور یہاں پہ ہماری ساری فیملی ہے۔ سپورٹ میں تو میں جب بھی جاتی ہوں، چلے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو جو پاکستان کا نام آپ جو ہے مثبت چہرہ دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے کر رہی ہیں تو وہ آپ کو سپورٹ کریں گے، امید رکھ سکتے ہیں ہم؟ امید رکھ سکتے ہیں، مگر میں کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ صرف گورنمنٹ والوں یا ہائی کمیشن والوں کا کام نہیں ہے۔ میں جو سارے جو یہاں پہ اوورسیز پاکستانی بزنس مین ہیں جن کا پلیٹ فارم ہے، جن کے نیٹ ورک ہے انگریزوں کے ساتھ فارنرز، ان کو میں کہتی ہوں آپ لوگ میرے ساتھ کولیبریٹ کریں، کیونکہ مجھے جو اور یا کسی بھی مطلب کمپنی کا یہی ضرورت ہے نا کہ ایک PR ملے، ایک پروموشن ملے۔ سعدیہ، آپ کا یہ جو پیغام ہے یہ میرا خیال ہے ہمارے ٹی وی کے ذریعے لوگوں تک پہنچے گا، تو امید کرتے ہیں کہ زیادہ سے لوگ آپ سے جو اس سلسلے میں کوآپریشن کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ نو پرابلم۔ مگر آخری وقت بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں مطلب پاکستان صرف گورنمنٹ کا ملک نہیں ہے، صرف بیوروکریٹس کا ملک نہیں ہے، پاکستان ہم سب کا ملک ہے، اور اس میں ہم سب کا کردار ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک کے لیے کچھ کریں۔ ہم لوگ بیٹھ کے یہ نہیں کر سکتے برا بھلا کسی اور کو، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگ ملک کے کیا کریں، یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کو بنائیں۔
Thank you. بہت شکریہ. بالکل سعدیہ کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں, نہ کہ پاکستان ہمیں کیا دے رہا ہے. تو اسی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ اگر ہم کریں گے تو کوئی نہ کوئی جب ہم حصہ ڈالیں گے تو پاکستان کا نام بھی بلند کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہیے, دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.